سے اس کو نیست و نابود کر کر رکھ۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب کی نظر کعبۃ اللہ کے اوپر، مکہ المکرمہ کے اوپر، ساری دنیا والوں کی نظر، کیونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ سب لوگ یہ چاہ رہے تھے اب کوئی نہ کوئی نیا رونما، اب کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہونے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ جب میں حمل سے تھی، عورتوں کو جب حمل ہوتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، مگر حضرت آمنہ فرماتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں۔ اور فرماتی ہے جب کبھی مجھے پانی لینے کے لیے جانے کی ضرورت پڑتی، جب پانی کے لیے میں جاتی تو ایسا حال ہوتا کہ پانی نیچے ہوتا، میں جیسے ہی وہاں پہنچتی وہاں پر پانی اوپر آ جایا۔ ایسے واقعات جو ہے اس زمانے میں رونما ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بھی تشریف نہیں لائے مگر ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو فارس کی آگ 1000 سال سے زیادہ چل رہی تھی، اچانک وہ آگ بجھ جاتی۔ اور اسی طریقے سے کنگرے جو ایران کے تھے وہ بھی جو ہے اس موقع پر 14 کنگرے ٹوٹ کر رہ جاتے۔ اس موقع پر لوگ پریشان ہو گئے، آشچر ہو گئے۔ جس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس رات میں ایسے واقعات رونما ہوئے۔ تو بادشاہ بلایا، ان کے اس وقت جو نجومی ہوتے تھے ان کے پاس جو آگے کے حالات بیان کرتے تھے، بلا کر پوچھا کیا بات ہے، ایسے حالات کیوں پیش آ گئے؟ نجومی نے کہا کہ اب دنیا کے اندر ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جو تمہاری حکومتوں کی زوال کا ذریعہ بنے گا، مگر 14 خاندان یا 14 بادشاہ تمہارے خاندان میں ہوں گے، 14 بادشاہوں کے بعد جو ہے یہ حالت پیش آئیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، 14 وہ تو کتنے سال گزر جائیں گے اس کا اندازہ، مگر تاریخ گواہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ ملک فتح۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں پیدا ہوئے اس رات میں ایسے واقعات پیش آئے۔ حضرت عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ شریف کے متولی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آپ کو اطلاع ملی فوراً آپ آئے اور آ کر اس بچے کو دیکھا اور پوچھا کیا نام رکھنے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ احمد نام رکھنا چاہتے، جس کی تعریف بار بار کی جائے، احمد نام رکھنے کا میرا ارادہ ہے۔ تو فرمایا کہ محمد نام کی بھی تو تجویز پیش کی گئی۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو میرے عزیز دوستو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حالات ایسے تھے، اور اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے اندر یہ ماحول تھا کہ جب کبھی بچے پیدا ہوتے تو ان کو گاؤں دیہات بھیج دیا جاتا تاکہ وہاں کی آب و ہوا سے بچے صحت مند رہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہاں کی جو زبان ہوتی تھی، گاؤں وغیرہ کی جو زبان ہوتی وہ اصلی زبان ہوتی تھی۔ شہر کی زبان میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، یہاں پر تجارتیں ہوتی ہیں، فلاں ملک سے آ گیا وہاں کی زبان ملاوٹ ہو گئی، فلاں ملک سے آ گیا وہاں کی زبان ملاوٹ ہو گئی، ایسے حالات ہوتے تھے۔ مگر گاؤں کی جو زبان ہوتی تھی بالکل اصلی زبان ہوتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا گیا۔ اب جو عورتیں جو بچوں کو لینے کے لیے گاؤں کی عورتیں آتی اور آ کر بچوں کو لے کر چلے جاتی، اس زمانے میں بھی عورتیں آئی اور آ کر بچوں کو لینے کے لیے گھر گھر جاتی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گھر کو آتی اور آ کر دیکھ کر پوچھتی کیا ان کے والد زندہ ہے؟ ماں کہتی ہے والد تو زندہ نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں رواج یہ تھا، لوگ مزدوری پر متعین نہیں کرتے تھے بلکہ انعام لیا کرتے تھے، مزدوری نہیں انعام لیا کرتے تھے۔ ان کو اتنا انعام دیا جائے گا، اتنے سال حق لائی تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، ان کا والد زندہ نہیں ہے تو کیا ان کو انعام، کیا ہمیں انعام ملے گا؟ یہ خیال کرتے ہوئے سب عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور آگے نکل گئی، بڑے بڑے مالداروں کے بچے لیے اور لے کر نکل گئی۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا وہ آئی اور آ کر دیکھا
کہ کوئی بچہ اب ہمیں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے بچے ختم ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آمینہ سے پوچھتی ہے بچہ ہے؟ آمینہ نے کہا بچہ تو ہے مگر ان کا والد زندہ نہیں۔ فرمایا کہ بچے کو بتاؤ، وہاں بچے کو دیکھی اور دیکھ کر جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ بچہ ہے مگر ان کا والد زندہ نہیں ہے، مگر کیا کرتے اب اس بچے کو لے کر جائیں گے۔ بچہ بڑا خوش، چنانچہ گھر کے اندر آئی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کہنے لگی آمینہ میں نے گاؤں گاؤں کا جو ہے دورہ کیا ہے، میں نے گاؤں گاؤں کو دیکھا ہے مگر ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں۔ آمینہ کہتی ہے حلیمہ تم تو گاؤں گاؤں کی بات کرتی ہو، میں نے شہر شہر دیکھا ہے، شہر کسی شہر کے اندر میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آئے اور آ کر دیکھتے ہیں، اب عبد المطلب کہتے ہیں آمینہ تم شہر کی بات کرتی ہو، حلیمہ تم گاؤں کی بات کرتی ہو، میں نے ملک ملک پھرا ہے، کبھی ایسے بچے کو میں نے نہیں۔ ایک خیالی انداز میں اگر اس موقع پر حضرت جبرائیل ہوتے تو وہ کہتے تم تو ملک ملک کی بات کرتے ہو، آمینہ تم شہر کی بات کرتے ہو، عبد المطلب تم ملک کی بات کرتے ہو، حلیمہ تم گاؤں کی بات کرتے ہو، میں نے ساری کائنات پھر لیا مگر میں نے ایسے بچہ نہیں۔ اللہ رب العزت اگر اس موقع پر کہنا ہوتا، اللہ رب العزت فرماتے جبرائیل سے جبرائیل تم کائنات کی بات کرتے ہو، عبد المطلب سے کہتے عبد المطلب تم ملکوں کی بات کرتے ہو، آمینہ تم شہروں کی بات کرتی ہو، حلیمہ تم گاؤں کی بات کرتی ہو، میں نے ایسا بچہ کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک شاعرانہ انداز میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ عربی زبان کے اشعار ہے، جو عربی زبان جانتے ہیں اس کی جو ہے باریکیاں ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے اردو کے اندر چاہے کتنا بھی اچھا ترجمہ کر لیا جائے تو اس کا ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں دیکھا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیبوں سے پاک ہو کر، منزہ ہو کر، صاف ہو کر پیدا ہوئی ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ کی پیدائش ایسی ہوئی جیسا آپ چاہتے ہیں۔ کسی کو کہا جائے کہ آپ کیسے پیدا ہونا چاہتے ہیں، آپ کی ناک کیسی ہو، آپ کا چہرہ کیسا ہو، آپ کے بال کیسے ہو، آپ کا حلیہ کیسا ہو، آپ کا جسم کیسا ہو، تو آدمی جس انداز سے چاہتا ہے اس انداز سے اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایسی ہوئی جیسا کہ آپ چاہتے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا کے اندر کوئی پیدا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس سانچے ہی کو توڑ دیا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا وہ سانچے کو ہی توڑ دیا تاکہ کسی کو ثانیت کا شبہ پیدا نہ ہو، یعنی دوسرا کوئی اور ایسا پیدا ہو سکتا ہے، ایسا کسی کو شبہ تک بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ، جہاں اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری شکل و صورت سے نوازا تھا، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا فرمایا اور آپ کے مقام کو اللہ نے بڑھایا اور فرمایا کہ سید الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا گیا، خاتم النبیین کا لقب دیا گیا، سارے نبیوں کے آپ سردار ہیں، نبیوں کے سلسلے کو آپ ختم کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ لیتی اور لے کر جاتی، کیونکہ جب آئی تھی تو ان کا جو اونٹنی تھی کمزور تھی، آگے چلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے ہیں تو اچانک اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، وہ تیز رفتار دوڑنے لگتی ہیں۔ جو ان کی ساتھیاں آئی تھی ساتھ میں وہ آگے نکل گئی تھی، جب حضرت حلیمہ کو دیکھتی ہے کہ ان کی سواری تیز رفتار آ رہی ہے، پوچھتی ہے حلیمہ کیا ہوا، کیا سواری بدلنی ہے؟ تم تو جب آئی تھی تو دیر سے آئی تھی، تمہاری اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیا ہو گیا کہ تمہاری اونٹنی تیز ہو گئی بالکل؟ حلیمہ کہتی ہے میں نے سواری نہیں بدلی، میں سوار بدل لیا ہے۔ اب میرے پر جس اونٹنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے وہ اس اونٹنی کے اندر بھی جان پیدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے معجزہ دار جب وہاں پر جاتی ہے، جب وہاں پر قحط زدہ علاقہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بارش جو
بکریاں دودھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معطل، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال 2 سال جیسے ہی بڑے ہوئے وہاں پر رہے، وہاں پر رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے ماحول کو دیکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے دائی حلیمہ کے جو شوہر تھے بیمار پڑ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلانے کے لیے ان کے باہر تشریف لے کر گئے۔ کیا دیکھتے ہیں وہاں کا حال ایسا ہے، وہاں کا منظر ایسا ہے، جو بھیڑیا ہمیشہ بکریاں کھانے کے لیے تیار رہتا تھا، آج وہ بھیڑیا بکریاں کی نگرانی کرتا، پریشان ہو جاتی، کیا منظر ہے۔ تو جو ان کے بھائی تھے، ان کے بہن تھے، جو حضرت شیما، وہ کہتی ہے کہ ہم ان کو لے جائیں گے، ان کے ساتھ ایسا منظر پیش آ رہا ہے، اب ہمیں نگرانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اب ہمیں گھاس جو ہے ہم بکریوں کو گھاس ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، سب کام آسانی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد حضرت دائی حلیمہ، اس کے واقعات بہت سارے پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے اندر ایسے ایسے واقعات پیش آئے، اگر ہم ایک ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ اور محبت آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب 4 سال کی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کے والدہ محترمہ کے پاس لاتی ہے، حضرت آمنہ کا، اس کے بعد حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ جب 6 سال کے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ کیا گزر رہی ہوگی اس یتیم پر جو اپنے والد کو بھی آنے سے پہلے کھو دیا، اور اپنی والدہ کو 6 سال کی عمر میں کھو رہا ہے، اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب کو 8 سال کی عمر میں کھو رہا ہے۔ اللہ کا بھی ایک اصول ہے، اللہ جس کو بڑا بنانا چاہتے ہیں اس کو شروع سے ہی آزمائشوں میں مبتلا، امتحانات پر امتحانات لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سنا، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کیا، آپ نے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آزمائشوں میں شروع سے حضرت مطلب کا بھی انتقال ہوا 8 سال کی عمر۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں شروع سے ہی ہم ان کے دل و دماغ سے والدین کی محبت نکال دیں، کیونکہ جب حالات خراب ہوں گے، طائف کا وہ منظر سامنے آئے گا، طائف میں جب آپ کو پتھروں سے مارا جائے گا، اس وقت کس ابو کو پکارے گا، اس وقت کس امی کو پکارے گا۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں شروع سے ہی اللہ کی محبت اس بندے کے دل کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ نے ابو کو بھی اٹھا لیا، امی کو بھی اٹھا لیا، دادا کو بھی اٹھا، جو محبت کرتے تھے اللہ نے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں۔ اور دنیا والے یہ نہ سمجھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے اندر کام لیا جائے گا، قرآن پاک آپ کے اوپر نازل ہوگا، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، تو کوئی یہ نہ کہے یہ تو کیا ہے، ان کے والد کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب آدمی جب بڑا بنتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں تو ان کے والد کی تربیت کا نتیجہ ہے بچے ایسے نکل گئے، یہ تو ان کے استاد کی تربیت کا نتیجہ ہے، ان کے شاگرد ایسے نکل گئے، ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بچہ ایسا نکل گیا۔ اللہ رب العزت یہ چاہ رہے ہیں شروع سے ہی کہ ان کی والد کی تربیت کی ضرورت نہیں، والدہ کی تربیت کی ضرورت نہیں، دادا کی تربیت کی ضرورت نہیں، استاد کی تربیت کی ضرورت نہیں، ہم ان کی تربیت کریں گے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی کا لقب دیا گیا، ان پڑھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے ثانوی ادب طے کرتے ہوئے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو اولین و آخرین کا سب سے زیادہ علم آپ کو عطا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 سال کے حالات۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آگے بڑھتی ہے، پھر آپ کی کفالت میں حضرت آپ کے چچا ابو طالب جو ان کی کفالت میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، مگر میں یہاں پر رک کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا۔ اللہ نے احسان کا تذکرہ کسی جگہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، کان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، زبان دی، ہر چیز سے اللہ نے نوازا،
مگر یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ چیز دے کر تم پر احسان. اللہ نے ایک مقام پر فرمایا لقد من اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، مؤمنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، انہی میں سے رسول بھیجا. وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تذکرہ ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ کا احسان ہے عورتوں کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کر دیا، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہاں تک کہ عورتوں کو جنگلی جانور تصور کیا ہے. ایسے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق دیے. ماں ہے تو ماں کا حق کیا ہے، بہن ہے تو بہن کا حق کیا ہے. واقعات تھے میرے ذہن میں عرض کرنا چاہتا تھا، وقت ختم ہونے پر ہے. حضرت شیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن ہے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ تاریخ کے اندر ہے. حضرت جب جنگ حنین کے موقع پر حضرت شیمہ پکڑی گئی اور لایا گیا تو 6000 قیدی اس موقع پر حاضر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی ایک بہن ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو ایک ہی بھائی ہوں، میں ایک ہی ماں کا بیٹا ہوں، میری کوئی بہن نہیں ہے. کہا کہ کہہ رہی ہے آپ کی بہن ہے. جو چنانچہ حضرت شیمہ کو لایا گیا، فرمایا اس نے کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، جب آپ چھوٹے تھے میں آپ کو ڈولی دیا کرتی تھی، فلاں فلاں باتیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور ان سے اتنی محبت کا اظہار کیا، اپنی چادر بچھائی اور فرمایا کہ تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہ جاؤ، کیونکہ 6000 قیدی تھے. اور فرمایا اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں بہترین انعامات سے اکرامات سے نوازوں گا اور پھر تمہیں یہاں سے جانے دوں گا. تو چنانچہ وہ کہی کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. بے شمار انعامات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی، اب لوگ کہیں کہ بہن تھی چھوڑ دیا، میرے ساتھ 6000 قیدی ہے، میرے محلے کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6000 قیدیوں کو ان کے ساتھ. یہ بہن کے اکرام میں، وہ بھی کوسی بہن، رضائی بہن، کوئی حقیقی بہن نہیں. آج ہمارے حالات دیکھیے، بہن بہن سے تعلق نہیں رکھتی، بھائی بہن سے تعلق نہیں، بھائی بھائی سے تعلق نہیں، خاندان بچھڑ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ بہن ہے تو کیا حال ہے. ماں کے بارے میں آپ نے سنا، بیٹی کے بارے میں آپ نے سنا، مختلف مقامات پر آپ سنتے رہتے ہیں. تو بہرحال مجھے یاد کرنا ہے 12 ربیع الاول آ رہا ہے، اسی طریقے سے یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے. مختلف ہم کام کرتے ہیں، ایک کام یہ بھی کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سنیں، یاد کریں. آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، ہماری نوجوان بچیوں کا جو کالجز میں پڑھتی ہے، دنیا میں تعلیم یافتہ ہے اور مختلف کا اپنے گھروں کے اندر رہتی ہے، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل ناواقف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حالات سننے میں ابھی 2-3 دن پہلے ایک واٹس ایپ پر ہمارے ایک بڑے مفتی صاحب نے میسج کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بڑے نوجوان بچے سے پوچھا پیغمبر کے بارے میں، ان کا نام تک یاد نہیں، پیغمبر حضور کا نام تک یاد نہیں، تو ان کے گھر والوں کا کیا نام یاد ہوگا، ان کے خاندان والوں کا کیا نام یاد ہوگا. آج ہمارا حال بھی ایک ہی ہے. تو میرے عزیز دوستو، اس بات کی کوشش کریں ہم 12 ربیع الاول سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے. آج ہمارا اگر یہ حال ہو گیا کہ ہم جو ہے صرف کرکٹروں کو یاد رکھیں گے، ہم صرف فلم اسٹاروں کو یاد رکھیں گے، تو ساروں کی ہسٹری ہمارے پاس ہے، ساروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں. مگر یہ اس بات کی بھی کوشش کریں ربیع الاول آنے سے پہلے یا 12 ربیع الاول آنے سے پہلے ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں گے. آپ کے خاندان کے نام کو، آپ کی بیویوں کے نام کو، آپ کے بیٹوں کے نام، آپ کی بیٹیوں کے نام، آپ کے خلفائے راشدین جو ہے ان کے نام، ان کو یاد کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے. یہی پیغام ربیع الاول کا ہے، یہی پیغام ولادت باسعادت کا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور آپ کے سے سچی پکی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.